آج کی اس خوشگوار صبح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے اس خوبصورت دن اور سہانی صبح میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہم اپنے دن کا آغاز خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کریں گے۔ خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم خدا کے بندے کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میرے ساتھ نکالیے گا پہلا سیموئیل اس کا 7واں باب، اس کی 3 آیت سے لے کے 6 آیت تک۔ خداوند کے کلام میں اس طرح سے مرقوم ہے: اور سیموئیل نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور استارات کو اپنے بیچ سے دور کرو، اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو، اور وہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا۔ تب بنی اسرائیل نے بالیم اور استارات کو دور کیا اور فقط خداوند کی عبادت کرنے لگے کہ سب اسرائیل کو مصپا میں جمع کرو اور میں تمہارے لیے خداوند سے دعا کروں گا۔ سو وہ سب مصپا میں فراہم ہوئے اور پانی بھر کر خداوند کے آگے انڈیلا
اور اس دن روزہ رکھا اور وہاں کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے۔ اور سیموئیل مصفا میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ حوالہ جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، جو ہم نے خدا کی حضوری میں وعدہ اور ارادہ کیا ہے کہ اس مہینے میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم خدا کے کلام میں سے جو روزوں سے متعلق حوالہ جات ہیں ان پر ہم بات چیت کریں، تو ان میں سے یہ بھی ایک حوالہ ہے جو سیموئیل کی زندگی میں یہ واقع ہوا۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شام سے شام تک نہیں کہا گیا بلکہ اس دن روزہ رکھا۔ اب دن کے بارے میں اگر پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں آپ دیکھیں تو مختلف طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دن شام سے شام تک کا بھی ہے، یعنی بعض جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ شام سے شام تک، کچھ جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ کیا دن 12 گھنٹے کا نہیں ہوتا، یعنی ایک دن وہ گنتے ہیں رات کا، ایک دن وہ گنتے ہیں دن کا، یعنی صبح آپ سمجھ لیں کہ 6 سے شام 6 بجے تک اور شام 6 سے صبح 6 بجے تک۔ قانونی لحاظ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ایک شخص کو اگر سزا ہوتی ہے 6 سال کی تو وہ 3 سال میں اس کی سزا ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو رات ہے دن کے لحاظ سے اس کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور اس طرح 3 سال کے بعد وہ شخص گھر آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس دن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے صبح روزہ رکھا ہو، شام کو روزہ کھول لیا ہو۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں روزے میں یہاں پر نظر آتی ہے وہ ہے مدت، کہ جس پر ہم نے غور کرنا ہے۔ تو اس دن لکھا ہوا ہے تو اس لحاظ سے ہمارے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ ہم 12 گھنٹے کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اور 24 گھنٹے کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ ہے دلوں کا تیار ہونا، کہ روزہ اس وقت تک نہیں رکھا جا سکتا جب تک آپ کے دل تیار نہیں ہوتے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیموئیل نے ان سے بات چیت کی، اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ بالیم یعنی کہ بال دیوتا، اور استارات بھی ایک دیوی کا نام تھا، لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ لوگ سارے کے سارے بت پرستی کرنے لگے، تو اس نے کیا کیا کہ وہ ان سے بات چیت کرتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے۔ جیسے میں یہ آیت دوبارہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، 3 آیت میں مرقوم ہے، اور سیموئیل نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور استارات کو اپنے بیچ سے دور کرو، اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو، اور وہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا۔ اب یہاں پہ جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بت پرستی چھوڑنی ہے، تو اس کے ساتھ ہی ایک وعدے کا بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ بت پرستی کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر آپ دنیاوی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو خدا آپ کو رہائی دے گا۔ اس وقت ان کی جو مشکل پرابلم تھی وہ فلسطی تھے، کیونکہ فلسطین کو ختم کرنا چاہتے تھے، تو خاص طور پہ انہی کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ وہ تم کو فلسطینیوں سے رہائی دے گا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی کئی ایسے دشمنوں کا سامنا ہو، غربت ہو سکتی ہے، کام جو آپ کرتے ہیں اس میں مشکل ہو سکتی ہے، گھرانے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم یہ ارادہ اور وعدہ خدا کی حضوری میں کر لیں کہ ہم نے روزے کے ذریعے سے اس مشکل کو ختم کرنا ہے، تو یہ ممکن ہے۔ 4 آیت میں ہے، تب بنی اسرائیل نے بالیم اور استارات کو دور کیا اور فقط خداوند کی عبادت کرنے لگے۔ اب جب انہوں نے ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کیا تو وہ خداوند کی عبادت کرنے کے لیے، اور خداوند کی عبادت کرنے کے لیے جو سب سے زبردست طریقہ ان کو نظر آیا وہ روزہ ہی تھا۔ تو روزے کے ذریعے سے انہوں نے خداوند کی عبادت کی۔ اس کے بعد مرقوم ہے جو تیسرا اس میں ہمیں سبق نظر آتا ہے وہ ہے مقصد، کہ جب انہوں نے توبہ کی تو معافی کے لیے انہوں نے خدا کی حضوری میں روزہ رکھا ہے۔ توبہ تو آپ نے کر لی، آپ نے تو اپنے گناہ سے توبہ کر لی کہ ٹھیک ہے بھائی میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد جو اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کریں۔ آپ خدا کے سامنے آپ اپنے آپ کو پیش کریں کہ وہ آپ کی جو توبہ ہے اس کو قبول کر لے، اور پھر اس کے بعد جو معافی آپ خدا کی حضوری میں مانگتے ہیں اس کو قبول کرے، آپ کے دل کو، آپ کے روح کو اس مقصد کے لیے تیار کرے کہ دوبارہ آپ کا دل اس طرف مائل نہ ہو۔
تو ان لوگوں نے یہ مقصد رکھتے ہوئے خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کیا اور روزہ رکھا۔ تو اس دن میں ہمیں 3 چیزیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہمیں وقت نظر آتا ہے۔ اس دن سے مراد کہ 2 خیال اس میں پائے جاتے ہیں، شام سے شام تک کا بھی ہو سکتا ہے اور صبح سے شام تک کا بھی ہو سکتا ہے، 12 گھنٹے کا بھی اور 24 گھنٹے کا بھی۔ دوسری چیز ہے کہ انہوں نے جب ان کے دل تیار ہوئے تو پھر انہوں نے روزہ رکھا۔ تیسری چیز ہے مقصد کہ انہوں نے توبہ کی ہے تو معافی کے لیے انہوں نے خدا کی حضوری میں روزہ رکھا ہے۔ اور میرا ایمان ہے جیسے یہاں پر مرقوم بھی ہیں کہ جیسے ان لوگوں نے روزے کے ذریعے سے، اس عبادت کے ذریعے سے خدا کے حضور سے اپنا جواب پایا، اگر ہم اس طرح کا کوئی مقصد رکھ کے خدا کی حضوری میں دعا کرتے ہیں تو خدا ہمیں بھی ضرور جواب دے گا۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت اور ایمان بخشے۔ یقیناً آپ سب نے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ آئیے ہم کلام مقدس کے لیے اور ساری عبادت کے لیے شکر گزاری کریں گے، اور یہاں موجود لوگوں کے لیے اور آن لائن سننے اور دیکھنے والوں کے لیے دعا کریں گے اور برکت چاہیں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن، اس وقت اور اس لمحے کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، کہ ہم تیری حمد کریں، تمجید کریں اور تیرے نام کو دھن باد کہیں۔ شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں بخشا گیا۔ دعا ہے کہ یہ پھلدار ثابت ہو اور ہم 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لانے والے ہوں۔ شکر گزاری کرتے ہیں عبادت میں شامل تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے تیری حضوری میں آنا اہم سمجھا۔ ان سب کے لیے تیری برکت، سلامتی اور ایمان میں بڑھوتری کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح شکر گزاری کرتے ہیں ان سب بہن بھائیوں، بچوں اور بزرگوں کے لیے جو آن لائن اس عبادت میں شامل ہوں گے۔ ان سب لوگوں کے لیے تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور ایمان افروزی کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوئے تاکہ اپنی بیماری، کمزوری سے نجات پا سکیں، اور اسی طرح آن لائن بھی جو ایمان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ شفا پائیں اور تیرا یسوع نام ان سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ فضل بخشنا کہ ہم کل کے دن بھی اس عبادت میں شامل ہو کر تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور شفا پا سکیں۔ آمین۔ یقیناً آج کی یہ عبادت آپ کے لیے بابرکت رہی ہوگی۔ اجازت چاہیں گے۔ مسیح میں آپ سبوں کو سلام۔